اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے بیعت کی آپ کی درخت کے نیچے۔ بیعت کیا تھی؟ موت پر، کہ یا مار دیں گے، ختم کر دیں گے لوگوں کو، مشرکین کو جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، تو یا خود مر جائیں گے، کوئی بات نہیں پھر۔ تو بہرحال اس پر یہ بیعت ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے۔ فعلم فی قلوبہم، اور اللہ سبحانہ و تعالی اچھی طرح جانتا ہے جو ان مومنوں کے دلوں میں تھا، یعنی دلوں میں کیا تھا؟ خیر اور تابع داری، اطاعت اور عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت اور اس کا اظہار، اور مشرکین سے انات دشمنی اور اس کا اظہار۔ فانزل السکینۃ علیہم، بس اللہ سبحانہ و تعالی نے اطمینان ڈالا ان مومنوں کے دلوں پر۔ فاصابہم، اور ان کے قدموں کو جما دیا، فتحا قریبا، اور جلدی فتح دینے کا، بیت اللہ کی دوسری یعنی بڑی فتح یا خیبر کی فتح، اس کا وعدہ فرمایا۔ وَمَغَانِمَ کثیرۃ، اور بہت سارا مال غنیمت دینے کا وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں سے، یاخذونہا، کہ تم ابھی اس کو حاصل کرو گے، تمہیں وہ ملنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا جو بے جات دشمن ہیں، صحابہ کرام کے اور اولیاء اللہ کے، ان کا کیا بنے گا کہ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہے اور ان سے جو ہے وعدہ فرماتا ہے کہ تمہارے قدم بھی جما دیں گے اور تمہیں مال غنیمت بھی خوب نوازیں گے، اس سے خوب دیں گے، فکر نہ کرو۔ وقان اللہ عزیزاً حکیم، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن یہ سب سے پہلا جو دشمن اٹھا تھا صحابہ کرام کا، یہ ابن سبا یہودی تھا، منافقین سے ہٹ کر۔ منافقین تو شروع سے نبی علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، جنگ بدر کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کر لیا، اور پھر اس کے بعد بڑا ان کا امام ابن لولو ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ وار جو ہے یہ دشمن بڑھتے گئے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت، حسین رضی اللہ اور ان کے 7 اولاد اور بھتیجے بھانجے سب کی شہادت کے ذمہ دار یہی جماعت ہے۔ تو یہ کچھ کریں، اگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو درمیان سے نکالیں تو نہ قرآن بچے گا، محفوظ رہے گا، تو نہ نبی اور نہ حدیث، نہ کوئی شے، یہ خواب و خیال بن جائے گا، وہم بن جائے گا۔ تو اگر صحابہ پر جو ہے ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے ساتھی تھے اور بہترین اللہ کے بندے تھے، تو پھر اللہ کے فضل سے یہ قیامت تک معاملہ موجود ہے۔ وعدکم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، مغانم کثیرۃ، مزید بھی بہت سارے غنیمتیں دینے کا، یعنی کثرت سے، تاخذونہا، تم ان کو لینے والے ہو، وہ تمہیں حاصل ہوں گی۔ فعجل لکم ہذہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی تمہارے قبضے میں کرے گا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلوار کے نیچے میرے رب نے میرے رزق کو جمع کیا ہے،
یعنی تلوار کے نیچے رزق ہے۔ تو یہ ہے کہ جب کفار ہمیں نہیں چین لینے دیں گے تو ہم ان کو ماریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے مال غنیمت دے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سکون و آرام پیدا فرمائے گا۔ وَقَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دے گا تم سے لوگوں کے ہاتھ، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ بڑی نشانی بنے ایمان والے لوگوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی فرمائے گا، صراطًا مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، سیدھا راستہ تمہیں دکھائے گا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو قرآن حدیث میں مقید ہے، اور جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، اور پھر ہر مومن جو انبیاء کی تابع داری کرتے ہیں۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ ان چیزوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں غلبہ دے گا آج جن پر تمہیں اختیار نہیں ہے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو، غنیمت کو اور فتوحات کو گھیر رکھا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قادر، یعنی کفار پر جو ہے فتوحات بھی اور پھر اس کے بعد ان سے مال غنیمت بھی دینے پر اللہ قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر لڑیں گے تم سے کافر لوگ، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پھر وہ پیٹھ دے کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، پھر وہ نہیں پائیں گے کو اپنے لیے کارساز، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کو مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طریقہ کار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور یہ پہلے انبیاء میں اور مومنوں میں یہ معاملہ گزر گیا ہے، یعنی پہلے بھی یہ معاملہ تھا اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ احکام سناتا ہے تاکہ آپ کے دل مضبوط ہوں اور صحابہ کرام کے قدم جم جائیں اللہ کے دین میں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو بدلتا ہوا کہ جب کفار جو ہیں بہت زور کے ساتھ مومنوں کو تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لیں اور ان کے لیے ساز و سامان جمع کریں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے اور کافروں کو نیست و نبود کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا، یعنی تمہیں منع کر دیا کہ بس اب جنگ بیت اللہ میں نہیں کرنی، تو ان کو ویسے ڈرا دیا کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے اور اکثریت ان کی ایمان لے آئی۔ بڑے بڑے سردار جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ بے بطن مکہ تھا، مکہ مکرمہ کے اندر، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ ہم نے تمہیں غلبہ دے دیا تھا ان پر، پھر بھی تمہیں لڑنے کی ہم نے اجازت نہ دی۔ کچھ دیر کے لیے اللہ نے حلال کیا، لیکن حملہ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ ہے کہ اس کے بعد کہ تم ان پر غالب تھے، اللہ نے تمہیں روک دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہے جو تم عمل کرتے ان کو دیکھتا۔ تم جتنے بھی اعمال کرتے ہو، جتنی زوردار تمہاری تابع داری ہے اللہ کی اور عبادت کے اندر زور ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم الذین کفروا، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے احکام اور اللہ کے نبی اور اس کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، وصدوا عن المسجد الحرام، اور روکتے ہیں بیت اللہ سے لوگوں کو آنے سے، والہدیہ، اور قربانی کرنے سے، معکوفاً ان یبلغ محلہ، کہ وہ راستے میں روک دیتے ہیں کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی عرفات میں جانا تھا اور یہ جانور ذبح کرنے تھے لیکن انہوں نے روک دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور سن لو اے مومنو، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ مکرمہ کے اندر مومن مرد نہ ہوتے، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور عورتیں مومنہ نہ ہوتی، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے، تو پھر ہم کیا کرتے، أَن تَطَؤُوهُمْ، ہم ان یعنی کہ ان پر تمہیں غلبہ دیتے اور تم جو ہے ان کو سزا دیتے، لیکن کہیں ان سے تمہیں تصیبکم منہم محرمۃ، کوئی پہنچ نہ جائے تمہیں ان کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی اذیت، یعنی مومن بھی اندر تھے تو ہم نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ وہ ایمان والے کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ دے دیں۔ اس کے بعد وہ جب فتح ہو گئی اور یہ معاملہ جو ہے مکمل صاف ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ نے جب آپ کو غلبہ دیا تو وہ بھاگے ہوئے آئے۔ اس وقت تمہیں پتہ چلا کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی ایمان لے آئے تھے، بغیر علم، بغیر جانے، یعنی تمہیں بغیر سمجھو، بغیر علم کے ان کی طرف سے کوئی وہ نقصان پہنچاتے تو پہنچ جاتا، تو اللہ نے تمہیں لڑنے سے روک دیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی، کس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے اور کس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان کو بھی بچایا کہ کہیں ان کو یہ نہ قتل کر دے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، اور ان کو ان پر یعنی کہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دے۔ دونوں جماعتوں کو اللہ نے اس چیز سے بچایا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، تاکہ ان کو داخل فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، مَن یشاء، جس کو چاہے ان میں سے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر وہ الگ ہو جاتے، یعنی بیت اللہ کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوتا، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر ہم جو ہیں کافروں کو عذاب دیتے، عذاب بڑا سخت دردناک، یعنی کافروں کے پھر جو ہے ٹکڑے کیے جاتے، لیکن مومنوں کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے اور تمہارے نقصان کی وجہ سے اللہ نے تمہیں لڑنے سے بچا لیا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، جب کفار لوگ اپنے دل کے اندر ضد بازی، بغض وہ رکھ رہے تھے، حمیت الجاہلیت، جس طرح پہلے جاہلیت کے اندر ان کی حالت تھی، یعنی بعض کافروں کے اندر یہ شر آج بھی موجود تھا کہ ان کے اندر بغض اور کینہ اور مخالفت نبی علیہ السلام کی اور مومنوں کی وہ بھڑک رہی تھی اور وہ تیز ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جرت نہ دی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اطمینان کی کیفیت ڈال دی اپنے نبی کے دل میں، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور ان کے دلوں میں پکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے تقوی کو، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور یہ مومن اس کے مستحق بھی ہیں، یعنی حقدار، جس کو حق کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی جو ہے اس کو مضبوط کیا جاتا، تو اللہ نے جو ہے احسان فرمایا، وَآلَهَا، اور وہ اس کے اہل بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت نالائق اہلوں کو عہدے سپرد کر دیے جائیں تو پھر سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تو وہ اس کے اہل بھی ہیں اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں ملایا، آمین۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اس کے کیا ہیں، مستحق ہیں اور اس کے اہل ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں دنیا والے، آج ساری دنیا کو دیکھیں 90% ان کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، غارت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔